بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب فائنل ایئر پروجیکٹ آج پہلا لیکچر ہے اس حوالے سے پروجیکٹ پروپوزل. تو پروجیکٹ جب بھی کوئی سٹارٹ ہوتا ہے تو پروپوزل سے سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے آج ہم دیکھیں گے کہ پروپوزل ہوتا کیا ہے. A project proposal is a bid or an offer to perform a particular project for someone. Now that someone might be some business, corporation or some other institution جس کے لیے آپ کوئی پروجیکٹ بنا رہے ہیں, کوئی سلوشن دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. سولوشن سے مراد یہ پروجیکٹ کس چیز کے بارے میں ہوگا, پروجیکٹ کرے گا کیا, پروجیکٹ کی بات کر رہا ہوں. فی الحال میں پروپوزل کی بات نہیں کر رہا. پروجیکٹ کسی نہ کسی پرابلم کو سالو کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کسی بزنس کے لیے, کسی کارپوریشن کے لیے, کسی پرسن کے لیے کوئی آفر کرتے ہیں کہ میں آپ کا یہ پرابلم سالو کر دیتا ہوں. The main aspect of the project proposal is to approve the funds or grant from the stakeholders. Stakeholders وہ آنرز ہیں, وہ اتھارٹیز ہیں جو کہ فنڈ ریلیز کرتی ہیں اور الٹیمیٹلی مینلی ریکوائرمنٹس بتاتی ہیں, اور پروجیکٹ کمیٹی ان کیس آف اکیڈیمک پروجیکٹس. لیکن اگر آپ اپنا کوئی اکیڈیمک پروجیکٹ کر رہے ہیں فار یور ڈگری, فار دا کمپلیشن آف یور ڈگری, دین there must be some project committee in the university which will approve your proposal. ٹھیک ہے. If your proposal is strong enough then you may have won some grant also. ٹھیک ہے جی. لیکن کم از کم آپ کا پروجیکٹ پروپوزل اپروو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کمیٹی ہوگی. اگر کوئی بڑا اچھا ہے آپ کا آئیڈیا, آپ کا کانسیپٹ, تو آپ کو فنڈز بھی گرانٹ ہو سکتے ہیں. وچ انشورز دیئر پرمیشن ٹو کنڈکٹ دا پروپوزڈ پروجیکٹ. پھر وہ سمجھ لیں کہ آپ کا ایک ایگریمنٹ ہو گیا کہ آپ اس پروجیکٹ کے اوپر کام کر سکتے ہیں. It is common for a project proposal to include a list of activities or tasks that will be associated with the project. سب سے پہلے آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس پروجیکٹ میں آپ نے کون کون سے کام کرنے ہیں, کون کون سے ٹاسک آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی. illustrate the significance of this specific project idea. کیوں کرنا چاہتے ہیں, اس کی امپورٹنس کیا ہے. ظاہری بات ہے اگر کوئی آپ ایک کام کرتے ہیں, ایک پروجیکٹ آپ کرتے ہیں, اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, تو پھر کر کیوں رہے ہیں. تو آپ نے یہی بتانا ہے کہ اگر یہ جو میں کام کر رہا ہوں, یہ جو پروجیکٹ میں کرنے جا رہا ہوں, اگر یہ نہیں تھا تو اس کی وجہ سے ڈیفیشنسیز کیا کیا تھیں, پرابلمس کیا تھیں, اور اگر یہ میں فلفل کروں گا, کمپلیٹ کروں گا, تو بینیفٹس کیا ہوں گے ان ٹرمز آف منی, ان ٹرمز آف ایز آف آپریشن, ان ٹرمز آف سم ادر ایزینس. تو آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ سگنیفیکینس کیا ہے. اینڈ ایکسپلین دا اوریجنز آف دس پروجیکٹ. کیسے اسٹارٹ ہوگا, کیسے کریں گے, یہ سارا کچھ آپ اس کی بیسکس بتاتے ہیں. Proposals are generally drafted during one of the early phases of your project before detailed plans are made and resources are allocated. تو اس سے بھی پہلے, پلاننگ سے بھی پہلے, ریسورسز کو ڈسکس کرنے سے اور ایلوکیٹ کرنے سے بھی پہلے پروپوزل آپ کا پریزنٹ ہوتا ہے اور اپروو ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کنکریٹ ٹاسک ورک بعد میں سٹارٹ ہوتا ہے. اب تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ پروپوزل کو انیشیٹ کرنے کے ریئل ٹائم میں, ریئل لائف میں دو طرح سے انیشیٹ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل آپ ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم. ٹھیک ہے جی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ کسی بزنس, کوئی کارپوریشن ہے, کوئی بزنس ہے, کوئی کمپنی ہے, کوئی ادارہ ہے جس کو سلوشن ریکوائرڈ ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ ایک پروپوزل اس کو پریزنٹ کرتے ہیں, آپ اپنی ٹیم کو پریزنٹ کرتے ہیں, وی ول سالو یور پرابلم.
آپ ان کا پرابلم تھوڑا سا الیبوریٹ کرتے ہیں, کیسے سالو کریں گے, کیا کریں گے, پورا پروپوزل بنا کے آپ پریزنٹ کر دیتے ہیں. یہ ایک سینیریو ہے, ایک طریقہ کار ہے. دوسرا کیا ہے کہ جو بزنس ہے, کارپوریشن ہے, جو ادارہ ہے, جو پرسن ہے, اٹ مائٹ بی سم انڈیویجول اور دیر مائٹ بی سم complete business organization who is looking for solution. تو دوسرا آپ کو یہ بتایا کہ بزنس خود کسی پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم کو اپروچ کر سکتی ہے, بزنس خود اپروچ کر سکتا ہے, اسے پتا ہے ہمیں یہ سولوشن چاہیے, تو وہ کسی دیکھتے ہیں کون یہ 10-15 ٹیمز ہیں, ایسے پیپل ہیں, ٹیمز ہیں جو کام کر رہی ہیں, جو ہمارا پرابلم سالو کر سکتے ہیں. وہ ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی ہمارا یہ پرابلم ہے, آپ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے پرپوزل ہمیں پریزنٹ کریں. اسے کہتے ہیں ریکویسٹ فار پرپوزل. ٹھیک ہے جی, وہ کیا کرتا ہے جی, بزنس میک اے ریکویسٹ فار پرپوزل ٹو پروجیکٹ ٹیم. وہ پروجیکٹ ٹیم کو ریکویسٹ کرتا ہے جی آپ ہمیں پرپوزل بنا کے دیں. تو آپ کا چونکہ اکیڈیمک پروجیکٹ ہے تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں, آپ کا سینیریو کچھ اس طرح سے ہے کہ یونیورسٹی نے آپ کو انٹیمیٹ کیا کہ آپ کی ڈگری کمپلیشن کے لیے آپ کو پروجیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سیکنڈ سینیریو آپ کا بن رہا ہے. آپ کو یونیورسٹی نے انٹیمیٹ کیا کہ جی آپ پروپوزل بنائیں, اور اس کا فارمیٹ دے دیا, اور اس کا سارا طریقہ کار بتا دیا, گائیڈ لائنز گائیڈ لائنز آپ کو ایشو کر دیں کہ ان گائیڈ لائنز کی روشنی میں آپ نے اپنا ایک پروجیکٹ پروپوزل لکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. سو یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب, یہاں پہ پروجیکٹ کا مطلب پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. پروجیکٹ کے حوالے سے ڈفرینٹ لیول کے جو آپ کے پروگرامز یونیورسٹی آفر کرتی ہے, بی ایس لیول کے, ایم فل لیول کے, پی ایچ ڈی لیول کے, اس کے پروجیکٹس یا ریسرچ کے بارے میں پورا ایک ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اور ویب سائٹ ان کی اویلیبل ہے projects.ucp.edu.pk کے نام سے. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھ لیں جب آپ اس اوپن کرتے ہیں ویب سائٹ کو, یو آر ایل یہ آپ اوپن کرتے ہیں تو پروجیکٹس اینڈ ریسرچ, یہ انٹرفیس آپ کے سامنے مین پیج آپ کے سامنے اوپن ہوتا ہے. پی ایچ ڈی, ڈیزرٹیشن, ایم ایس سی ایس تھیسز, ایم ایس سی ایس پروجیکٹ, بی ایس سی ایس اور ایم سی ایس. ٹھیک ہے, تو آپ کا جو ریلیونٹ ہے بی ایس سی ایس, ایم سی ایس, اس لنک کو جب آپ اوپن کرتے ہیں تو آپ کے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ساری گائیڈ لائنز آپ کو مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ جو ڈاکیومنٹس آپ کو ریکوائرڈ ہیں, کس طرح سے آپ نے پروجیکٹ پروپوزل لکھنا ہے, اور سپورٹیو ڈاکیومنٹ سارے یہاں پہ اویلیبل ہیں. تو بہرحال آج ہم پروجیکٹ پروپوزل کی ہی بات کریں گے. گائیڈ لائنز فار رائٹنگ پروجیکٹ پروپوزل, ہم نے آج گائیڈ لائنز ہی ڈسکس کرنی ہے. جب آپ یہ پروجیکٹ والے مین یو آر ایل کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے ڈفرینٹ پروگرامز کے حوالے سے سیکشنز بنے ہوئے ہیں. ہمارا جو ریلیونٹ ہے وہ ہے بی ایس سی ایس, ایم سی ایس. آپ اس کو اوپن کریں تو یہ آپ کا پیج اوپن ہو جاتا ہے, یہاں پہ ساری ڈیٹیلز دی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی, پروجیکٹ کیسے, یہ ہوم پیج ہے, فائنل پروجیکٹ آبجیکٹیوز, ڈاؤن لوڈ فارمز, بی ایس سی ایس ہینڈ بک, ڈیٹیلڈ پروپوزل کانٹینٹ گائیڈ لائن, ریسرچ پروجیکٹ گائیڈ لائن, پروپوزل ٹیمپلیٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ڈاکیومنٹس آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں. آج ہم نے یہ جو پہلا ہے ڈیٹیلڈ پروپوزل کانٹینٹ گائیڈ لائن یا پروپوزل رائٹنگ گائیڈ لائن, اس کو ہم دیکھیں گے. میں نے یہ آلریڈی ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے. یہ آپ کا ڈاکیومنٹ ہے گائیڈ لائنز فار رائٹنگ پروجیکٹ پروپوزل کے نام سے. اس کا ٹیمپلیٹ بھی وہاں پر ہی اسی لنک پہ اویلیبل ہے, تو ٹیمپلیٹ بھی آپ کو مل جائے گا. لیکن یہ کچھ گائیڈ لائنز ہیں پروجیکٹ لکھنے کے, پروجیکٹ پروپوزل لکھنے کے حوالے سے, پروجیکٹ پروپوزل بنانے کے حوالے سے, تو اس کو آج ہم دیکھیں گے. تو اب یہ گائیڈ لائنز جو ہیں پروجیکٹ پروپوزل لکھنے کے لیے, ان کو ہم ایک نظر دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے, آپ کو کلیئرٹی مل جائے. اف یو ہیو اینی کویسچن یو کین آسک. سب سے پہلے ہے کہ جی جو ہماری گائیڈ لائنز ہیں, ہیئر آر گائیڈ لائنز فار رائٹنگ پروجیکٹ پروپوزلز. سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے اٹیچمنٹ آف پروجیکٹ اور تھیسز اینڈ گروپ ایلوکیشن فارم. ایک فارم اسی ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہے
جس میں آپ نے اپنی جو ٹیم ہے پروجیکٹ ایلوکیشن کے لیے فارم ایک فل کرنا ہے جس میں آپ اپنا پروجیکٹ ایلوکیٹ کرواتے ہیں. اس میں ٹائٹل لکھا ہوتا ہے اٹیچ دا پروجیکٹ اپروول فارم ڈیولی سائنڈ بائی دا ایڈوائزر فار دا فائنل اپروول بائی دا پروجیکٹ مینیجر. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یونیورسٹی میں ایک پروجیکٹ مینجمنٹ پورا ایک آفس ہے, تو اپنے آپ کا جو سپروائزر ہے وہ اس فارم کو سائن کرے گا اور اس کے بعد الٹیمیٹلی فائنلی جو پروجیکٹ مینیجر ہے وہ اس کو اپروو کر دے گا. واٹ ڈز اٹ مین کہ آپ نے فلاں پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے, فلاں سپروائزر کے ساتھ اس کی سپرویژن میں کام کرنا ہے اور یہ آپ کا اپروول ہو گیا. تو یہ آپ کا یہ پروجیکٹ ایلوکیشن فارم ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, کوئی اس میں اتنا ٹیکنیکل چیزیں نہیں ہیں. آپ اپنا تھیسس یا پروجیکٹ کا ٹائٹل لکھیں گے, شوڈ بی شارٹ اینڈ ریلیونٹ, جو بھی آپ کا ٹائٹل فائنل ہوتا ہے آفٹر ڈسکشن ود یور سپروائزر, اس کا چند لائنوں میں, بلکہ یوں کہہ لیں کہ چند لفظوں میں آپ نے اس کا ڈسکرپشن دینی ہے. پھر اگر آپ گروپ میں کام کر رہے ہیں, بی ایس سی ایس لیول پہ آپ گروپنگ کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے ایم ایس اسٹوڈنٹس آر ناٹ الاؤڈ ٹو ورک ان گروپس. تو آپ کے لیول پہ بی ایس لیول پہ آپ گروپس میں کام کر سکتے ہیں. تو اکارڈنگ ٹو دس ٹیمپلیٹ 3 ممبرس کا ایک گروپ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر یہ آپ گروپس کے اپنے ممبرز آپ یہاں پہ لکھیں گے, ان کا ای میل ایڈریس لکھیں گے, نام لکھیں گے, رجسٹریشن لکھیں گے اور کانٹیکٹ نمبر, سی جی پی اے اور اپنے سگنیچر آپ کریں گے. پھر ایڈوائزر جو ہے وہ یہاں پہ اپنا نام اور ای میل اور سائن کرے گا, اور پھر یہ پروجیکٹ جو آپ کا آفس ہے پروجیکٹ مینیجر آفس, وہاں پہ یہ آپ کا جو فارم ہے وہ سبمٹ ہو جائے گا فار فائنل اپروول. تو یہ آپ کا پہلا پوائنٹ ہے تھیسز اینڈ گروپ ایلوکیشن, پروجیکٹ اور تھیسز اینڈ گروپ ایلوکیشن فارم جو میں نے آپ کو دکھا دیا. اس کے بعد سیکنڈ جو انسٹرکشن ہے ریکمنڈیشن بائی 2 ادر فیکلٹی ممبرز آف یو سی پی فیکلٹی آف آئی ٹی. تو اسی میں جو آپ کا پروجیکٹ تھیسز گروپ ایلوکیشن فارم ہے, وہاں پہ ہی اسی فارم کے اوپر ہی آپ کی جو فیکلٹی ہے وہاں سے سپروائزر کے علاوہ 2 اور جو فیکلٹی ممبرز ہیں وہ بھی سائن کریں گے. ٹھیک ہے جی. ڈپارٹمنٹ کے گیٹ یور پرپوزل ریکمینڈیڈ بائی 2 فیکلٹی ممبرز ہو آر فرام فیکلٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی یو سی پی, گیٹ دا سگنیچرز آف ریکمینڈرز آن آل پیجز آف پرپوزل. اب پھر جو آپ کا پرپوزل ہوگا اس کا ایک سیپریٹ ٹیمپلیٹ ہے, اس کے تمام پیجز کے اوپر آپ ان فیکلٹی ممبرز کے بھی سائن لے لیں گے. یہ پروجیکٹ پرپوزل لکھنے کے بارے میں گائیڈ لائنز ہیں. پھر تھرڈ پوائنٹ ہے پروجیکٹ ایڈوائزر. Propose the name of your project advisor, preferably those who are from the faculty of UCP, who shall be giving your project regular supervision and support. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے کسی سپروائزر کا نام آپ نے پروپوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. In most cases the advisor is considered to be the expert in the relevant field. You must discuss your proposal with the پوٹینشیل ایڈوائزر, جو آپ کے ذہن میں آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں ہمارا ایڈوائزر ہوگا, اس کے ساتھ اپنا پروپوزل آپ ڈسکس کرو گے. اینڈ گیٹ ہز ریٹن کنسینٹ وچ شیل بی اٹیچڈ ود دا پروپوزل. پھر وہ ایک یلو فارم بھی اویلیبل ہے, وہ آپ ساتھ اس کا کنسینٹ لے کے آپ اس کو اپنے پروپوزل کے ساتھ اٹیچ کرو گے. اس کے بعد پروجیکٹ ٹائٹل, یہ آپ کا جس نیچر کا کام آپ کر رہے ہوں گے آپ کا اس سے ڈسکرپٹیو پروجیکٹ ٹائٹل ہوگا, جو بھی آپ پرابلم سالو کر رہے ہیں. رائٹ ڈاؤن دا بریف پروجیکٹ ٹاپک ان 4 to 5 words only. کوشش کریں کہ 4 5 6 تقریباً ورڈز ہوں, زیادہ نہ ہو. However the topic should not be ambiguous or very general. ویری جنرل سے مراد یہ ہے کہ بالکل سمپل سا ہی ٹاپک نہ ہو, کوئی سادہ سا کام نہ ہو. ٹھیک ہے. جس میں کوئی ایسی انوویشن نہ ہو, کوئی ایسی اسٹرگل آپ کو نہ کرنی پڑے, کوئی نئی چیز لرننگ آپ کی نہ ہو, اور اس کے علاوہ امبیگیس بھی نہیں ہونا چاہیے. امبیگیس سے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ, کوئی ان کلیئر چیز نہ ہو.
کلیئرٹی ہونی چاہیے ٹاپک میں. پھر اس کے بعد ایبسٹریکٹ ہے. ایبسٹریکٹ آپ کی عام طور پہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے اس کی سمری آپ لکھتے ہیں ان یو کین سے ان فیو ورڈز. ٹھیک ہے جی, یہ ہنڈریڈز آف ورڈز ہوتے ہیں, بس کوئی 100 150 اس سے زیادہ نہیں ہوتے. Abstract gives the summary of your project. You should focus on the problem description, methodologies to be used and the results to be acquired. تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں, اپنی پرابلم کو ڈسکرائب کرتے ہیں ایبسٹریکٹ میں. یعنی کہ کوئی 1-2 سنٹینسز آپ کے آ جائیں گے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ 100 200 اتنے کے یہ ورڈز ہوتے ہیں, کوئی یہ پورے 4-5-6 پیجز نہیں ہوتے, ایک پیراگراف ہوتا ہے موسٹلی. 2 سنٹینسز میں آپ اپنے پرابلم کو ڈسکرائب کرتے ہو کہ آپ کیوں یہ پروجیکٹ بنانا چاہ رہے ہو, وائی یو وانٹ ٹو ڈیولپ دس سسٹم, دس پروجیکٹ, دس پروڈکٹ. پھر میتھڈالوجیز. میتھڈالوجی کیا ہوتی ہے, ہاؤ یو ول اکمپلش یور پروجیکٹ. یو مسٹ ہیو ٹو ڈرا سم اسٹیپس ٹو کمپلیٹ یور پروجیکٹ. جیسے آپ کا الگوریدم ہوتا ہے, آپ نے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشنز کہہ لیں یا وہ اسٹیپس کہہ لیں, آپ نے وہ لکھنے ہوتے ہیں ایک سیکوینس کے ساتھ. وٹ ڈز اٹ مین کہ یو ہیو ٹو ٹیل what I will do at first step, what will be the second step, what will be third, and what will be the last step to complete my project. یہ آپ کی میتھڈالوجی ہے. پھر آپ کی کچھ اسٹینڈرڈ میتھڈالوجیز ہیں پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے حوالے سے, ان سے گائیڈ لائن بھی مل جاتی ہے. میتھڈالوجی ٹو بی یوز, جو آپ یوز کر رہے ہیں, اینڈ دا ریزلٹ ٹو بی ایکوائرڈ, اور آپ اس پروجیکٹ سے کس قسم کے ریزلٹ لینا چاہ رہے ہیں. اب جو پروجیکٹ ہے, کوئی بھی آپ پروجیکٹ کر لیں, اس میں کچھ نہ کچھ تو انوویشن ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ اس میں سرپرائز ہوتا ہے. لیکن دا پرسن ہو از گوئنگ ٹو اسٹارٹ سم پروجیکٹ, اسے آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس پروجیکٹ کے بعد مجھے کس طرح کے ریزلٹ ملیں گے. ٹھیک ہے جی, جب بھی کوئی بندہ اس کو فیوچر ریزلٹس کے بارے میں آئیڈیا ہی نہیں ہے تو پروجیکٹ وہ سٹارٹ بھی نہیں کرتا. یعنی کہ کچھ نہ کچھ اس کے ذہن میں ٹارگٹ یا ریزلٹس ہوتے ہیں کہ میں یہ پروجیکٹ سٹارٹ کر رہا ہوں تو اس سے یہ بینیفٹ ملے گا. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے ایبسٹریکٹ میں لکھنا ہوتی ہیں. جی میتھڈالوجی کا میں آپ کو اگین بتا دیتا ہوں. میتھڈالوجی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے وہ پورا میتھڈ, پورا آپ نے پروسیس لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے پروجیکٹ کو مکمل کریں گے. جس طرح سے آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھا ہوا ہے سبجیکٹ, اس میں آپ سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل میں آپ دیکھیں آپ کے ڈفرینٹ لائف سائیکلز ہیں, ڈفرینٹ ماڈلز ہیں. تو وہ ماڈل بھی آپ کا ایک پورا میتھڈالوجی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے پہلے آپ کیا کریں گے, ریکوائرمنٹس گیدر کریں گے, پھر آپ انالیسز کریں گے, پھر ڈیزائن بنائیں گے. تو یہ میتھڈالوجی ہے. ٹھیک ہے جی. میک شیور اٹ ڈز ناٹ ٹرن آؤٹ ٹو بی این انٹروڈکشن ٹو دا انٹروڈکشن اور بیک گراؤنڈ بٹ سمرائزز دا ہول پرپوزل. اس میں صرف آپ کا انٹروڈکشن نہیں آنا بلکہ آپ نے پرابلم کو بتانا ہے اور میتھڈالوجی بتانی ہے, اور سارے پروجیکٹ میں جو جو آپ کو ریلیونٹ ٹو دیز ایشوز آپ چیزیں لگ رہی ہیں وہ ساری آپ یہاں پہ بتائیں گے, لیکن سمرائز وے میں. لمبی کہانیاں نہیں ہوں گی, جسے ہم کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کرنا, وہ والا سین ہوگا. پھر نیکسٹ انسٹرکشن کیا ہے جی, کلیئر اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم. آپ نے اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم لکھنی ہے. وٹ ڈز اٹ مین کہ جو آپ کا ایبسٹریکٹ کا پہلا پورشن تھا جس میں اس نے کہا تھا, کیا کہہ رہا تھا جی, پرابلم ڈسکرپشن, وہ اب یہاں پہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں لکھ دو گے. وٹ کوشچن از یور پروجیکٹ سیکنگ ٹو آنسر. آپ کا پروجیکٹ جو آپ کر رہے ہو وہ کس کوشچن کا آنسر پرووائڈ کرے گا. میں آپ کو کچھ سمپل سے کوشچن بتاتا ہوں کہ ایک مینیجر ہے آپ کا کمپنی کا یا آنر ہے, وہ کہتا ہے جی انسٹرکشنز ہیں یا ڈیسیژن ہے جی اٹینڈنس آن لائن ہونی ہے امپلائیز کی, کیسے ہوگی, ہاؤ اٹینڈنس ول بی آن لائن. تو اس کا سلوشن کیا ہے جی, کوئی ایک آن لائن اٹینڈنس سسٹم بنایا جائے
وہ اس کویشچن کا آنسر ہے. بات سمجھ آئی؟ اس طرح سے آپ جتنے مرضی کویشچن بنا لیں. ٹھیک ہے. جیسے میں آپ کو پاکستان میں ایک ریئل ٹائم ایک آپ کو میں بتاتا ہوں, ابھی جو چند دن پہلے نیوز چینلز پہ بھی اور نیوز پیپرز پہ بھی آئی نیوز کہ جی پہلے جو ہمارا ٹریڈیشنل سسٹم تھا یہ ویڈنگ رجسٹریشن کا, میرج رجسٹریشن کا, وہ جو نکاح خواہ ہوتا تھا, نکاح رجسٹرار ہوتا تھا, اس کے پاس ایک رجسٹر پڑا ہوا ہے جی, اس کے اوپر وہ مینول فلنگ کرتا ہے, پھر وہ یونین کونسل میں جاتا ہے, میونسپل کمیٹی میں جاتا ہے, وہاں پہ وہ رجسٹرڈ کرواتا ہے. اب انہوں نے ایک ایپ تیار کر لی ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے, جس کو وہ بہت جلد امپلیمنٹ کرنے والے ہیں. تو جو نکاح پڑھانے والا ہوگا, نکاح خواہ ہوگا اور نکاح رجسٹرار دونوں مل کے کوئی وہ یعنی کہ پرپوز کیا انہوں نے کہ وہ اس ایپ کو یوز کرتے ہوئے لائیو ہی سارے کریڈینشیل لکھیں گے, جو مطلب آپ کا سارے گواہان ہے یا پھر دلہا ہے دلہن ہے اس کے سارے پرٹیکولرز وہ لکھیں گے لائیو ہی, اور ان کے CNI سارا کچھ لکھیں گے, وہ نادرا کے ساتھ لنکڈ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. تو جب فرسٹ ٹائم یہ کچھ کسی نے پروپوز کی ہوگی, یہ بات ڈسکشن ہوئی ہوگی, تو کسی نے کہا ہوگا کہ جی جو نکاح رجسٹریشن ہے, میرج رجسٹریشن ہے, وہ آن لائن ہونی چاہیے. تو دوسرے بندے نے کہا ہوگا کہ جی کیسے ہوگی, ہاؤ میرج رجسٹریشن ول بی پرفارمڈ آن لائن. تو اس کا سلوشن, اس کا آنسر کیا ہے, وہ ایپ ہے جو کہ بہت جلد لانچ ہونے والی ہے. تو یہاں پر کلیئر اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم میں ہم یہ بتاتے ہیں وٹ کویشچن از یور پروجیکٹ سیکنگ ٹو آنسر. آپ کا پروجیکٹ کس کویشچن کا آنسر بتانے جا رہا ہے. بات سمجھ آئی؟ If your project is successful, what will be the contribution of your project in the area you are working on? اگر آپ کا پروجیکٹ سکسیسفل ہوتا ہے تو آپ کے پروجیکٹ کا کنٹریبیوشن کیا ہے, اس میں کس طرح سے وہ آپ کے بزنس کو انہانس کر سکتا ہے, کس طرح سے وہ پروفٹ کو انکریز کر سکتا ہے, کس طرح سے وہ پروڈکٹیوٹی کو انکریز کر سکتا ہے, کس طرح سے فراڈ کو روکا جا سکتا ہے, کس طرح سے کرائم کو روکا جا سکتا ہے. یعنی کہ آپ کے پروجیکٹ نے کنٹریبیوشن کیا دی ہے, یا کہ صرف وہ ایک ٹاسک تھا, ایک وہ انڈرٹیکنگ تھی, بس اس کا نفع نقصان کچھ بھی نہیں, ہومیوپیتھک ہے وہ, نہ نفع ہے نہ نقصان ہے. تو یہاں پر آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کا پروجیکٹ اگر سکسیسفل ہوتا ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا, سوسائٹی کو فائدہ کیا ہوگا, پیسے کتنے بچیں گے, یا فراڈ کو روکا جا سکتا ہے, یا کرائم کو روکا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی یہ ویڈنگ رجسٹریشن کی, میرج رجسٹریشن کی, تو اس میں یہ جو ہمارے کئی قسم کے فراڈ ہو رہے تھے یا کیے جاتے تھے, یا پھر کم عمر لڑکیوں کی شادیاں ہوتی تھیں, اس کو روکا جا سکے گا, چونکہ وہ ایپ ڈائریکٹلی نادرا کے ساتھ لنکڈ ہوگی. اگر کسی کا ایون کرمنل ریکارڈ ہوگا, کسی کے ذمے کوئی ٹیکس ہوگا, کسی کے ذمے کوئی بھی گورنمنٹ کے پیسے ہوں گے کسی بھی سینس میں, اس کے خلاف کوئی FIR رجسٹرڈ ہوگی, تو نیوز پیپر پہ میں نے خود پڑھا کہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نادرا سے چونکہ لنکڈ ہوگا, فوراً اس کی جو اطلاع 15 وغیرہ پہ جو آپ کی ایجنسیز ہیں ان کو کی جائے گی, اور موقع پر چونکہ لوکیشن بھی تو ہوتی ہے نا آپ کے ٹیب کی, آپ کے موبائل فون کی, اس لوکیشن پہ باقاعدہ وہ پرسن کیپچر کیا جائے گا. تو یہ ایک سٹیپ لیا جا رہا ہے. تو یہ میں نے آپ کو صرف ایز این ایگزامپل ایک میں نے آپ کو سینیریو آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ آپ کو کلیئرٹی ملے. نیکسٹ اسٹیپ از آبجیکٹیوز. آپ اپنے پروجیکٹ کے آبجیکٹیو بھی بتائیں گے. آبجیکٹیوز آر دا فائنل ریزلٹس ٹو بی اچیوڈ بائی دا کمپلیشن آف پروجیکٹ. دا آبجیکٹیو مسٹ بی اسپیلڈ آؤٹ ایکسپلیسٹلی. آپ خود بتاؤ گے, اور اس میں بیٹر یہی ہے کہ آپ اس کو پوائنٹس میں لکھیں. ٹھیک ہے جی, کوئی پیراگراف نہ لکھیں بلکہ پوائنٹ بنا کے لکھیں. دا آبجیکٹیو شوڈ بی اچیویبل ان دا اسٹیپولیٹڈ ٹائم پیریڈ. ایسا نہ ہو کہ آپ نے ان ریئلسٹک آبجیکٹیو رکھ لیے جو کہ پاسبل ہی نہیں ہے, یا پھر کسی خاص ٹائم میں پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ مجھے ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے, اگر پاکستان کی
جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ہے جناب 50% ازیوم کرتے ہیں, 60% ازیوم کر لیں, تو ٹارگیٹ کوئی گورنمنٹ یہ رکھتی ہے جی ہم نے ود ان اے ایئر لٹریسی ریٹ کو 100% پہ لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کا ٹارگیٹ ان ریئلسٹک ہوگا. ٹارگیٹ آپ کا, آبجیکٹو آپ کا جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ ریئلسٹک ہو اور اسپیسیفک ٹائم میں, اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں وہ اچیویبل ہو. ہاں اگر یہ کہا جائے کہ 10 سال میں اس کو ہم 100% پہ لے جائیں گے یا پھر 10 سال میں ہم 90% پہ لے جائیں گے, تو پھر تو چلو بندہ سوچ سکتا ہے کہ جی کچھ نہ کچھ شاید واقعی کوئی ایسا کام کوئی ہو جائے, ریولوشنری سٹیپس لیں اور کر لیں. ڈو ناٹ بی ٹو ایمبیشیس اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم مسٹ کنفارم ٹو یور پروگرام لیول. ایک تو بڑے زیادہ آپ نے کیا کہتے ہیں اس کو, ایمبیشیس نہیں ہونا, جذباتی نہیں ہونا کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم تو جناب یہ کوئی نیا آپریٹنگ سسٹم بنا لیں گے یا کچھ ہم یہ کر لیں گے. اتنا ایمبیشیس نہیں ہونا, ریئلسٹک آپ کے ٹارگیٹس ہونے چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پروگرام لیول سے کنفرم بھی کرنے چاہیے, مطلب اس کے مطابق بھی ہونے چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ کا بی ایس لیول ہے اور آپ نے میٹرک لیول کا کوئی پروجیکٹ پرپوز کیا ہو کہ جی میں یہ کام کروں گا. ایک تو وہ پی ایچ ڈی لیول کا بھی نہ ہو اور دوسرا میٹرک لیول کا بھی نہ ہو, مطلب یہ کہ آپ کے پروگرام کے لیول کا ہو, اس سے کنفرم کر رہا ہو. کنفرم مینز کے مطابق. دیز شیل ناٹ بی ٹو مینی, پھر آبجیکٹو آپ کے بہت زیادہ بھی نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی, لمیٹڈ ہوں, ریزنیبل ہوں اکارڈنگ ٹو یور لیول. موٹیویشن آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ہونی چاہیے. سب سے بڑی آپ کے لیے تو موٹیویشن آپ کی ڈگری ہے نا, کمپلیشن آف یور ڈگری. اس کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ موٹیویشن. وائی از یور پرابلم انٹرسٹنگ اینڈ امپورٹنٹ. تو انٹرسٹنگ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے لیے تو موٹیویشن آپ کی ڈگری بھی ہے نا, آپ پروجیکٹ کریں گے تو آپ کو ڈگری ملے گی. سو دیٹ یور پروجیکٹ از امپورٹنٹ ٹو یو. انٹروڈکشن اینڈ بیک گراؤنڈ, پھر آپ نے اپنے پروجیکٹ کا انٹروڈکشن. اچھا یہاں پہ صرف آپ نے ڈگری کا نہیں بتانا بلکہ آپ نے کچھ نہ کچھ اپنی کوئی نہ کوئی موٹیویشن لکھنی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ فار ایگزامپل کسی کی موٹیویشن ہو سکتی ہے کہ یہ میں جو پروجیکٹ پرپوز کر رہا ہوں یہ میرے فادر کا بزنس ہے, میں اس کا سلوشن دے رہا ہوں. اس طرح کی کوئی نہ کوئی موٹیویشن آپ کی ہو سکتی ہے. ہمارا کوئی فیملی بزنس ہے, ہمارا کوئی انسٹیٹیوٹ ہے, یا میرے جو ہے وہ انکل کا انسٹیٹیوٹ ہے, میں ان کا, یا کوئی اور آپ کہہ سکتے ہو کہ ریئل لائف میں کوئی کسی آرگنائزیشن کو سلوشن دے رہا ہوں, وہاں سے مجھے چانسز ہیں کہ مجھے کوئی پروفٹ بھی ملے, میرا پروجیکٹ سیل ہو جائے. تو اس طرح کا کوئی موٹیویشن بھی آپ سیٹ کر سکتے ہو. You are required to write down a brief introduction to your project work giving out the background of the project. پھر آپ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتے ہو کہ جو آپ پروجیکٹ کرنے جا رہے ہو اس میں بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے. ٹھیک ہے, کہ پہلے کس طرح سے کام ہو رہا تھا. ظاہری بات ہے کام تو چل رہا تھا نا پہلے بھی, جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے یہ میرج رجسٹریشن کی, آن لائن میرج رجسٹریشن, پہلے بھی تو کام چل رہا تھا نا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. بات سمجھ آئی؟ تو آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتانا ہے. نیکسٹ از ریلیٹڈ ورک. دس ڈزنٹ نیڈ ٹو بی کمپلیٹ یٹ. یہاں پہ پرپوزل میں آپ اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ سارا ریلیٹڈ ورک, کمپریہنسو ایگزاسٹو ریلیٹڈ ورک انکلوڈ نہیں کریں گے, بٹ شوڈ بی انف ٹو شو دا پروجیکٹ از ریلیونٹ اینڈ انٹرسٹنگ اینڈ میک اٹ کلیئر what has and has not already been done by other people. یہ پریویس جو آپ نے کویشچن کیا تھا اس کا آنسر بھی آ گیا کہ آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ دوسرے لوگ اب تک کیا کر چکے ہیں, کتنا کر چکے ہیں, وہ سارا کچھ آپ انکلیوڈ نہیں کرو گے, لیکن اتنا کا آپ انکلیوڈ کرو گے سفیشینٹ کہ جس سے آپ کے پروجیکٹ کی سگنیفیکینس سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے جی. You should make sure to relate the related work to your project. Next instruction, next point is project plan اور schedule. آپ کے پروجیکٹ میں کسی بھی ٹاسک میں کسی بھی پروڈکٹ کی کمپلیشن میں ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, کاسٹ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ ایک پلان یا اسکیجول دیتے ہو کہ میں نے اسٹارٹ کب کرنا ہے
اور یہ کتنی دیر تک مکمل ہو جائے گا, اس میں کون سا ٹاسک کب, دوسرا ٹاسک کب, تیسرا ٹاسک کب 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 یہ مکمل ہوں گے, یہ آپ نے ایک بتانا ہوتا ہے. کنکریٹ ڈسکرپشن آف وٹ یو پلان ٹو ڈو, کنکریٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کی باقاعدہ ڈیٹس ہوں گی کہ فلاں ڈیٹ, اس میں ود دا پیسج آف ٹائم وین یو ول اسٹارٹ یور ورکنگ, تو اٹ مائٹ بی پاسبل دیر آر سم چینجز, کوئی ٹائم آپ کا جلدی ہو گیا, کوئی لیٹ ہو گیا, وہ چلتا رہے گا. لیکن ابھی آپ نے اپنے ایکسپیرینس کہہ لو, آپ نے اپنے اسیسمنٹ کے اکارڈنگ ایک کنکریٹ ٹائم بتانا ہوتا ہے. یور ریسرچ پلان اور یور پروجیکٹ پلان مسٹ انکلوڈ کلیئر مائل اسٹونز فار ایوری ویک انٹل دا پروجیکٹ ڈیو ڈیٹ, a total of 40 milestones are expected. پھر آپ کا ایک جو پروگرس رپورٹ فارم بھی آپ کے وہ پورٹل کے اوپر اویلیبل ہے, جو کہ فریکوینٹلی آپ سبمٹ کرتے ہو, جس کے اوپر ایویلیویٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا کام صحیح سے کر رہے ہو یا نہیں کر رہے, ایٹ اپروپریٹ پیس آپ چل رہے ہو کہ نہیں چل رہے. ڈیوائڈ دا ورک انٹو ویریس سب ٹاسک, جیسے ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر آپ نے پڑھا ہوگا کہیں پریویسلی, تو آپ اپنے ٹاسک کو سب ٹاسک میں ڈیوائڈ کرتے ہو. اسکیجول دیز ٹاسک ان اے وے دیٹ دا ورک از کمپلیٹ ان ٹائم. شو دا اسکیجول ایز پرٹ اور گینٹ چارٹ, تو اس کو آپ نے گینٹ چارٹ کے اوپر, پرٹ کے اوپر ڈرا کرنا ہوتا ہے. اس کو ہم فردر ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے نیکسٹ لیکچرز میں. ڈسکرائب دا یوز آف ریسورسز فار ایچ سب ٹاسک, انڈیکیٹ ہاؤ یو اینڈ یور ایڈوائزر ول بی مانیٹرنگ دا پروگرس آن پیریوڈک بیسز. تو یہ آپ نے سارا اپنا اسکیجول دینا ہوتا ہے. پھر نیکسٹ از ریسورس ریکوائرڈ اف یو نیڈ سم سارٹ آف فنڈز اور مشینز اور ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر, تو یہ آپ ایک ریسورس آپ بتاتے ہو کہ مجھے اپنے پروجیکٹ کے لیے یہ ریسورسز چاہیے. واٹ ریسورسز ان ٹرم آف بکس, میگزین, لیبورٹری, ٹیسٹ اکوپمنٹ, ڈیولپمنٹ سسٹمز بوتھ ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر, سیمی کنڈکٹر کمپوننٹ, مٹیریل سپلائز, لوکل انڈسٹری ول بی ریکوائرڈ. آپ یہ بتاتے ہو کہ مجھے اپنے پروجیکٹ کی کمپلیشن کے لیے کیا کیا چاہیے. فائنڈ دا اویلیبلٹی آف دیز ریسورسز ایٹ یو سی پی اینڈ انڈیکیٹ دا اویلیبلٹی اور نان اویلیبلٹی. اگر اویلیبل ہے تو اوکے, نہیں اویلیبل تو آپ کو یونیورسٹی پرووائڈ کرے گی. اف ریکوائرڈ ریسورسز ناٹ اویلیبل ود ان یو سی پی, سبمٹ دا ہارڈ ویئر ایکوزیشن فارم سائنڈ بائی ایڈوائزر ان پروجیکٹ آفس. اف پاسبل پرووائڈ دا کاسٹ ایسٹیمیٹ فار دا نان اویلیبل آئٹمز اینڈ دیئر اوریجن. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ از پلیجرزم, یہ آپ جو رائٹ اپ کرتے ہو اپنا پروپوزل, اور خاص طور پہ جو آپ اپنی پروجیکٹ کا ڈاکومنٹیشن رائٹ اپ کرتے ہو, اس میں کاپی پیسٹنگ وہ پلیجرزم کہلاتی ہے کہ آپ نے کسی سے ٹیکسٹ کاپی کیا, اس کو پیسٹ کر دیا, تو آپ کی جو ورڈ میچ کرتے ہیں دیٹ از پلیجرزم. اور ایون ایک لاجیکل پلیجرزم بھی ہوتی ہے, ورڈ تو میچ نہیں کر رہے, آپ نے ورڈنگ چینج کر لی ہے لیکن آئیڈیا پرانا ہے اور وہ آپ کا کانسیپٹ کوئی نیا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یو شوڈ نوٹس دیٹ یو آر ریکوائرڈ ٹو میک شیور دیٹ ایکسیپٹ ویئر اٹ از مارکڈ ٹو دا کنٹریری آل سبمٹڈ ورک شوڈ بی یور اون. آپ کا اپنا ہونا چاہیے, کسی کا کاپی پیسٹ نہ ہو. اٹ از اسینشیل دیٹ نو سسپیشن آف پلیجرزم اٹیچ ٹو یور ڈاکومنٹیشن. آپ کی ڈاکومنٹیشن میں کوئی پلیجرزم نہیں ہونی چاہیے. It is unlikely in the extreme that the examiners will award a passing mark to any project where plagiarism is suspected. If in doubt, check carefully with your advisor. تو آپ کی ڈگری بھی کمپرومائز ہو سکتی ہے اگر آپ کی ڈاکومنٹیشن میں پلیجرزم اویلیبل ہو, پائی جا رہی ہو. پھر اس کے علاوہ اگر کوئی اور انفارمیشن آپ ضروری سمجھتے ہیں, کچھ اور چیزیں آپ بتانا چاہتے ہیں, تو وہ بھی آپ یہاں پہ ایڈ کرو گے. پھر ریفرنسز سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے کہیں سے کسی سورس سے کوئی انفارمیشن لی, آپ اس کو ریفر کرو گے. ٹھیک ہے جی. آفٹر دیٹ امپورٹنٹ نوٹ کیا جی, دا ٹائم ڈیوریشن الاؤڈ فار پروجیکٹ فائنل پروجیکٹ از 1 year اسٹارٹنگ فرام دا ڈیٹ آف یور پروجیکٹ رجسٹریشن. سمجھ لیں کہ آج سے آپ کا یہ اسٹارٹ ہے اور 1 سال یعنی کہ 2 سیمسٹر. آفٹر وچ اے گریڈ W از awarded. You may re-register in 2 consecutive semesters with half fee per semester for the completion of final project, after which a grade F is automatically awarded. آپ کا اس سال کے بعد 2 کنزیکٹیو سیمسٹر میں آپ نے ری انرول ہونا ہوتا ہے. اگر اس میں بھی نہ کریں پروجیکٹ مکمل تو پھر آپ کو F گریڈ اوارڈ کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ آپ کے پاس یہ سال ہے, پھر اس کے بعد آدھی فیس بھی جمع کروانی ہے.
پھر آپ کا وی ایکسپیکٹ موسٹ پروجیکٹ پروپوزل ول بی اباؤٹ 5 pages لانگ بٹ دیر از نو اسٹرکٹ لینتھ. تو تقریباً 5 pages 5-7 pages میں بن جائے, لیکن کوئی ایسا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی لینتھ نہیں ہے. اگر آپ 5 تک بنا لیں, 5 تو سمجھ لیں کہ ضروری ہیں, 10 پہ چلے گئے آپ تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیلز ہیں تو آپ 5-7-8 پیجز پہ لے کے جا سکتے ہو. ٹھیک ہے جی. پھر یہ آپ کے سارے چیک لسٹ ہے پرپوزل کی. تو یہ ساری وہی چیزیں جو ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. اٹیچمنٹ آف پروجیکٹ تھیسز, گروپ ایلوکیشن فارم وہ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے, میں نے آپ کو دکھایا بھی ہے. ریکمینڈیشن بائی 2 فیکلٹی ممبرز, آپ اپنے پرپوزل کے ہر پیج پہ آپ 2 فیکلٹی ممبر کے سائن لو گے فار دا سیک آف ریکمینڈیشن. پروجیکٹ ایڈوائزر کا نام آئے گا, ٹاپک آئے گا, ایبسٹریکٹ آئے گا, کلیئر اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم آئے گی, آبجیکٹیو آئیں گے, موٹیویشن, انٹروڈکشن اینڈ بیک گراؤنڈ ریلیٹڈ ورک, پروجیکٹ پلان اسکیجول, ریسورس ریکوائرڈ, مسلینیس ریفرنسز. یہ آپ کا پروپوزل کے یہ ہیڈنگز ہیں, یعنی کہ ان ہیڈنگز کے ساتھ آپ نے اپنا پروپوزل مکمل کرنا ہے. پہلے والا ایک فارم لگنا ہے اور یہ تقریباً 5 پیجز کا ہوگا. تو اسی بیس پہ آپ کے وہ جو پہلا فارم ہے پروجیکٹ تھیسز اینڈ گروپ ایلوکیشن فارم, اسی پہ آپ کے گروپس بھی فائنلائز ہو جائیں گے. گروپس اپنے فائنلائز کریں, آپس میں گروپنگ کریں. میکسیمم جو آپ کی گروپ کی جو الاؤڈ نمبر آف ممبرز ہیں وہ 3 ہے, لیکن کوشش کریں 2-2 کا بنائیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے یہ اس کو ود ان لیس ٹائم آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. So it was all about today's topic. Take care. Allah Hafiz.